بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب گناہگار بندہ یا رب کہہ کر روتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم کرتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا بھی کوئی پروردگار ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا کہ حضرت بڑا گناہگار، کوئی عمل بتلا دیجیے، تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی تو فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہ حضرت غریب ہوں کیا کروں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہ حضرت اولاد نہیں ہے، بیٹے کے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بیٹا عطا فرما دے، تو اس کے لیے بھی حضرت نے کیا فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہ اللہ نے پاک دیا ہے، کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر پھل کی زیادتی فرما دے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین دی ہے، دعا کرے اس کے اندر میٹھا پانی نکل جائے، تو فرمایا استغفار کرو۔ اب سننے والا بڑے حیران ہو گیا کہ حضرت کو ایک عجیب جنرل فارمولہ ہاتھ لگ گیا، جو آتا ہے اس کو استغفار کی تلقین کرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت ہر بندے کو استغفار کا عمل کیوں بتلا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ دیکھو اللہ رب العزت نے خود ہی ہر ایک پریشانی کا علاج اور ضرورت کا علاج قرآن کریم کے اندر بتلا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو دیکھو استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارش تم پر بھیجے گا، تو بارش برسانے کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال و اولاد میں اضافہ کرے گا۔ تو استغفار پر مال و اولاد میں اضافے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے واسطے باغ بنا دے گا۔ تو استغفار پر باغ اور اس میں بکثرت پھل کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ یعنی کوئی بندہ پریشان ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پریشانی دی ہے، یا دنیا کے اندر کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، تو حضرت نے اسے کیا فارمولہ بتایا ہے کہ استغفار کو پکڑ لو، استغفار کو کثرت سے پڑھو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کرو، تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے بندے کی ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ تو ایک استغفار پر اتنی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آج آپ غور کریں گے تو دیکھیں اکثر لوگ انہی چیزوں میں کسی نہ کسی ایک چیز میں مبتلا ہے، کسی ایک نہ ایک پریشانی میں مبتلا ہے۔ باغ کے پھل سے یہ نہ سمجھے کہ صرف آم کا باغ مراد ہے، بلکہ جس کا جو بھی کام ہے، فیکٹری ہے، کوئی بزنس ہے، تو اس کا باغ ہی ہے، وہ ان کا باغ ہی ہوتا ہے۔ اور جو فیکٹری کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ فیکٹری کا پھل ہے، جس کا جو بزنس ہوگا وہ اس کا باغ ہے، اور بزنس سے جو ریٹرن مل رہی ہے اس کا پھل ہے۔ تو رزق کی کوئی بھی پریشانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کو دور فرما دیں گے۔ یعنی آج کے ٹائم میں کوئی بندہ پریشان ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی اور پیسوں کے اندر برکت نہیں ہوتی، تو آدمی آج کے اس میں کیا کرتا ہے کہ آج کے دور میں آدمی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ پریشانی دے دی، بلکہ اس کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ پریشانی دی ہے، اس کا حل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ میرے عزیزوں، میں سبھی سے درخواست کرتا ہوں، کوئی بندہ پریشان ہے، اس کی روزی میں برکت نہیں ہے، اس کے مال کے اندر برکت نہیں ہے، وہ روزی کماتا ہے، اس کی روزی کا پتہ نہیں لگتا کہ میرا مال کہاں خرچ ہوگا، تو اس کے لیے نہ کسی تعویذ والے کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا کہ تم استغفار کو کثرت سے پڑھا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کے اندر فرما دیا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج قرآن کریم کے اندر فرما دیا۔ آج کے ٹائم میں کوئی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے تو آج کے ٹائم میں کیا کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرے اوپر کچھ ایسا کر دیا کہ میرے روزی کے اندر برکت نہیں ہے، میرے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، میری بیٹی ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزو سوچو کیوں نہیں ہو رہا ہے، کس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ایک فارمولہ بتلا دیا کہ تم استغفار کرو۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ میری دکان کے اندر برکت نہیں ہے، میرے مال کے اندر برکت نہیں ہے، میرے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو سوچتا ہوں کہ میرے بچے نیک ہو جائے، وہ نیک نہیں بنتے۔ تو میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم استغفار کو کثرت سے کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج قرآن کریم کے اندر فرما دیا۔ آج کے ٹائم میں بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ گھر کے اندر پریشانی ہے، کسی نے کوئی ہمارے اوپر جادو کر دیا، ہمارے دکان کے اوپر جادو کر دیا، کوئی سوچتا ہے کہ میری بیٹی کے اوپر جادو کر دیا کہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں میں سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ حضرت نے صرف ایک ہی چیز کو بتایا ہے کہ تم استغفار کرو۔ ہر آدمی آتا ہے کہ معلوم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ نعمتیں دی ہے، میں چاہتا ہوں یہ اس کے اندر اور برکت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ تم استغفار کو کثرت سے پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ میرے عزیزوں کچھ لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے کہ بیٹا نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے کہ میرے اوپر جادو کر دیا، میری بیوی کے اوپر جادو کر دیا، کوئی ہمارے پاس بیٹا نہیں ہوتا، بیٹی نہیں ہوتی۔ تو ہر چیز کا تذکرہ، ہر چیز کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تم استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ استغفار اتنا بڑا ذکر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی دیتا ہے، کوئی بھی پریشانی دنیا کے اندر آتی ہے تو تم استغفار کو کثرت سے کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، استغفار کی برکت سے تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ میرے عزیزوں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ استغفار کیا ہے، اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کون سا استغفار پڑھنا چاہیے اور کون سا۔ دیکھو استغفار کئی طرح کا ہوتا ہے، میں جو خود عمل کرتا ہوں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو میں نے پہلے بتلایا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم اس عمل کو کثرت سے، اس بات پر عمل کریں گے، اس عمل کو کثرت سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام اکثر پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ تو میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اسکرین پر استغفار آ رہا ہے آپ لوگ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جو بھی بھائی میری ویڈیو کو دیکھتا ہے یا میری ویڈیو کو شیئر کرتا ہے میں سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جو میرے بھائی کو میری ویڈیو پسند آتی ہے، جتنے میرے بھائی میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، کہ جس کو بھی میری ویڈیو پسند آتی ہے وہ میری ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے پاس شیئر بھی کرے تاکہ ان کے پاس بھی یہ عمل پہنچ جائے، اور وہ بھی جو میں نے بتایا ہے، جو میں نے بات بتائی ہے وہ بھی اس بات پر عمل کرے، تو آپ لوگوں کو بھی اس بات کا ثواب ملے گا اور مجھ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔